اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کے اس پروگرام میں معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں عزت کے جو اسباب ہیں وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلے تقوی الہی یہ مومن کی عزت کا سبب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب عزت بننا چاہتا ہے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ دوسرا سبب جو انسان کی عزت کا ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رب عزیز اذلہ خلقہ والذلیل عزہ خلقہ۔ مولا علی فرماتے کتنے عزت دار ایسے ہیں جو اپنے کردار اور اخلاق کی وجہ سے ذلیل ہو گئے، اور کتنے ذلیل لوگ ایسے ہیں جو اپنے نیک کردار اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں عزت دار بن گئے۔ لہذا دوسرا سبب خود انسان کا اچھا اخلاق اور عمدہ اخلاق ہے جو عزت کا سبب ہے۔ تیسری چیز جو انسان کی عزت کا سبب ہے وہ عفو بخشش ہے، وہ معاف کرنا ہے۔ قال صادق علیہ الصلوۃ والسلام علیکم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد الا عزا۔ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر واجب ہے کہ عفو بخشش کرو، معاف کرنا سیکھو، اس لیے کہ معاف کرنے سے اور عفو درگزر کرنے سے انسان کی صرف عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلی جو چیز سبب ہے انسان کی عزت کا وہ عبادت خدا ہے، وہ بندگی خدا ہے، اور اس پر دلیل آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مناجات ہے جس مناجات کا ایک جملہ بڑا معروف، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اے میرا اللہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی عبد خدا ہونا یہ انسان کی عزت کا سبب ہے۔ اگلا جو سبب ہے انسان کی عزت کا وہ گناہوں سے دوری ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت خوبصورت حدیث ہے، پیغمبر اکرم کی اہل ایمان توجہ سے سنیں گے۔ فرمایا من اراد عزا بلا عشیرہ، کہ جو شخص بغیر عزیز و اقارب کے، جو شخص بغیر قرابت داروں کو، رشتہ داروں کے جو عزت چاہتا ہے، وہیبتاً بلا سلطان، بغیر تسلط، بغیر اختیار کے جو اپنا رعب دبدبہ اور ہیبت چاہتا ہے، وغنن بلا مال، اور بغیر مال و دولت کے جو تونگر اور غنی ہونا چاہتا ہے، فَلْيَنْتَقِلْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَّةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزَّةٍ فَلْيَنْتَقِلْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَّةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزَّةِ طَاعَتِهِ۔ تو پھر اس کو چاہیے کہ معصیت خدا کی ذلت سے نکل کے اطاعت الہی کی عزت کی طرف آ جائے۔ اگلا جو سبب ہے عزت پانے کا وہ بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنا، بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرنا۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام المومن عزہ ترک القول والقیل۔ علی مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ قیل و قال کو ترک کرے، فلاں نے کیا کہا، فلاں کے بارے میں کیا کہا گیا، ان چیزوں کے در پہ نہ ہونا، یہ مومن کی عزت ہے۔ اگلی جو بات انسان کی عزت میں اضافے کا سبب بنتی ہے وہ انسان کا مصیبت پہ صبر کرنا ہے۔ قال الباقر علیہ السلام من صبر علی مصیبت زاد اللہ عزا، زاد اللہ عزا فی عزہ۔ سرکار باقر العلوم فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت و وقار میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگلا جو سبب ہے انسان کی عزت بڑھنے کا اور عزت کو حاصل کرنے کا وہ ہے کہ لالچ نہ کرے۔ قال الباقر علیہ السلام الیأس مما فی ایدی الناس عز المؤمن فی دینہ۔ لوگوں کے اختیار میں جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، اس سے چشم پوشی کرے، یہ اس کے دین میں عزت کا سبب ہے۔ اگلی جو چیز عزت کا سبب ہے کہ وہ ہے حق کا ساتھ دے، حق اور سچ کا ساتھی بنے۔ قال العسکری علیہ السلام
الحق لا اخذ به ذلیل الا عزہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذلیل شخص جب حق کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو بھی عزت مل جاتی ہے۔ اگلا جو سبب ہے عزت کا وہ غصے کو پی جانا ہے۔ قال صادق علیہ السلام ما من عبد کظم غیظا، کہ جب کوئی بندہ غیظ و غضب پہ کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے، الا زادہ اللہ عز وجل عزا فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگلا جو سبب ہے عزت کا وہ قناعت ہے، قناعت۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام القناعت تؤدی الی العزہ، قانے انسان کو عزت ملتی ہے اور قناعت سے انسان عزت پاتا ہے۔ اگلا جو سبب عزت پانے کا وہ ہے انصاف کرنا۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام من ينصف الناس من نفسه لم يزدہ اللہ الا عزہ، جو شخص لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اگلی چیز کالا نعمتوں سے دنیا اور آلائش دنیا اور ذبائش دنیا اور ان چیزوں سے دوری میں عزت ہے۔ قال امیر المؤمنین من صلا عن مواہب الدنیا عزہ، جو دنیا کی نعمتوں سے اپنے کو دور کر لیتا ہے وہ عزت کو پا لیتا ہے۔ اور 14ویں حدیث قال امیر المؤمنین علیہ السلام والجہاد عزا للاسلام، علی مولا فرماتے ہیں کہ اسلام کی عزت اللہ نے جہاد کو قرار دیا، اور جو مجاہدین ہیں وہی صاحبان عزت ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے اور عزت والی زندگی سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔